اکیلے کافی ہے اس کا ایمان، اور ایسے ہی تھا ہر میدان میں۔ تو ایمان تو ہے نہیں، اس کو درست کر لیں، عمل درست ہونا ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صحیح ایمان والے بنو گے تو درست اعمال ہوں گے، فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا، خونریزی نہیں ہوگی، دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایمان بھی درست ہے، اللہ سے ڈر رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، تو کوئی برا کام کر رہا ہوگا، حق ناحق چل رہا ہوگا تو اس کو ہونے دو گے، اور تواصل اس کو سمجھاؤ گے، اپنی زندگی لگا دو گے اس میں، نہیں بھائی یہ بہت غلط نہیں کرو گے، بدنامی ہوگی، عزت جائے گی، سزا پاؤ گے، آخرت کے دردناک عذاب سے دوچار ہو گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر قائم رہنے کے لیے کبھی ڈگمگانے نہیں دو گے امت کو، سوسائٹی کو، محلے والوں کو، بیٹے بیٹیوں کو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس راستے میں جو کٹھنائیاں آئیں گی، سب سوز لے کر کے مالداروں نے مارکیٹ میں دکان بنا لیا، ڈٹے ہوئے ہو، اور بغل میں ایک ساتھ کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ کہاں پیچھے رہیں گے، صبر کہو، صبر کی تلقین کرتے رہو، کہو ڈٹے رہو، یہی راستہ ہے۔ اور صبر کو ایک دوسرے کو سمجھا لے گئے، وتواصوا بالصبر کرنے پر ایک دوسرے کو سمجھا لے گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پورا زمانہ گواہ ہے، عصر کے وقت کی قسم ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اس عصر کے وقت کی زمانے کی قسم ہے کہ سارا زمانہ گھاٹے میں ہے، تم گھاٹے سے نکل جاؤ گے، یہ چار باتیں کریں۔ اور ایک کام ہوا تھا، عمل درست ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن خانہ کعبہ میں داخل ہوئے 22 سال بعد، تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی اب پڑھتے جائیے اور اپنی لاٹھی کو ایسے ایسے کرتے جائیے کہ حق آ گیا ہے، باطل ختم ہو گیا، اور باطل تو ختم ہونا ہی چاہیے، جتنا دیکھنے میں بڑا نظر آئے، مضبوط نظر آئے، 360 نظر آئے، ختم ہونا ہے اس کو۔ تو سب کو ڈھا دیا جب آپ نے، تو اللہ جل شانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال برقرار رکھا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی سارے بت توڑ دیے جائیں گے، ختم ہو گئے، لیکن ایک بت ہے اس کو کون توڑے گا، اور وہ بت ٹوٹ گیا تو دنیا میں کوئی بت نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے پوجا جائے، اور وہی بت سب سے خطرناک۔ یہ پتھر کا بت، یہ قبر کا بت، یہ مٹی کا بت کچھ نہیں، آپ کو ڈھیلا مارنے نہیں آتا ہے، یہ پتھر اس کے آپ کا سب کو نہیں توڑتا۔ ہاں وہ بت جسے اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، ایک بت جو اس سینے میں چھپا ہوا ہے، وہ خواہشات نفس ہے، منمانی ہے، من چاہی زندگی ہے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے ہے۔ وہ بت کیا کرتا ہے، اس پتھر کو اٹھا کر دوسرے کے سر کو چھوڑوا دیتا ہے۔ یہ بت اٹھاتا ہے کبھی کسی ہندو کا، کبھی کسی سکھ کا، کبھی کسی مسلمان کا، حتیٰ کہ اپنے پیارے محبت والے بھائی کا اپنے باپ کے سر پہ ٹکا دے۔ تو اس بت کو کون توڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، افرأیت، آپ کیا فتویٰ دیں گے، کیا کہیں گے؟ من اتخذ، ان لوگوں کے بارے میں، اتخذ جس نے بنا لیا ہے، مقیم کر لیا ہے، ٹھیک ٹھاک کر کے سجا رکھا ہے، کہاں؟ الہہ، اپنے معبود کو، اپنے بت کو، کہاں؟ ہوا ہو، اپنی خواہش کی شکل میں۔ کے جتنے مسلم وکیل ہیں اکثریت کا یہ 3 طلاق کو 1 ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی اکثر مسلم ایڈوکیٹس جو عورتیں ہیں وہ زور سے کہہ رہی ہیں کہ 3 طلاق کو 1 ہونا چاہیے۔ جتنے دانشور ہیں ملک میں اٹھ کھڑے ہوئے کہیں گے کیا معاملہ ہے، اور ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی اور آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق کتنی ہونی چاہیے، 1 ہونی چاہیے۔ اور وہ آپ سے
سوال کر دے کہ تین کہیں دنیا میں ایک ہوا ہے، کیا جواب دیں گے علیہ دین؟ کوئی جواب ہی نہیں آپ کو. تین کہیں ایک ہوا ہے دنیا میں؟ کوئی عقل مند کہے گا کہ تین ہے تو تین ہے. لیکن ساری دنیا کے عقل مند کرے نہیں تین ایک ہی ہوتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ دین کے حوالے سے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے اس لیے تین ہے تو ایک ہے. کاش کہ مسلمان قرآن کو اسی طریقے سے مان جاتا، دانشور مان جاتے، اہل حدیث مان جاتے، غیر اہل حدیث مان جاتے. یہ ساری مایا، اور میں نے پوچھا تھا سپریم کورٹ کے کئی وکلا سے، عظما ناہید بھی تھی اور فلاں بھی تھے، فلاں فلاں سارے وکیل تھے انیکسی ہال، پارلیمنٹ انیکسی ہال میں. میں نے کہا بتائیے قرآن پر جب اتنا ہی یقین ہے کہ تین ایک ہوتا ہے تو قرآن نے تو بہت سے ایمان اور اسلام کی باتیں کہی ہیں، یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو، دیکھو اللہ کیسے تم کو دیتا ہے، اس پر کیوں نہیں یقین جمتا ہے. لوگوں یہ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تین نہیں 30 لاکھ بھی. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ ہو گئے، کہا کہ یہاں تین نہیں 100 تم دے کر کے آئے ہو، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ ہے. یہ 101 ہے. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ ایُلعبُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْهُرِکُم، یہ کھلواڑ ہے. تم 100 طلاق نہیں دے رہے ہو، 3 طلاق نہیں دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور میرے رہتے ہوئے کھلواڑ ہو. بہت سخت برہمی کا اظہار فرمایا تھا. تو ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ اور ساری دنیا کا میتھمیٹکس اکٹھا ہو جائے، کہے کہ تین ایک نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں 100 تین کیسے ہو جائے؟ نہیں مانتے. اپنی بڑے کو دوڑاتے ہی نہیں. ان کو اللہ کا جو حکم ہے سب سیدھے سے مانتے ہیں، نہیں سمجھتے. اس پر ہمارا ایمان، ہمارا یقین، امت کا کلیان اسی میں ہے. اسی کو ایک دن ماننا پڑے گا، پوری امت کو آنا پڑے گا. لیکن بڑے بڑے امامان دین، بڑی بڑی مسلم جماعتیں، بڑے بڑے دارالعلوم اس کو حل کرنے کے لیے ناکافی ہے. اس کو لا کمیشن طے کرے گا. دو مرنے کی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، دو مرنے کی چیز ہے کہ کورٹ فیصلہ کرے اور آپ کے سارے دارالقضا، سارے دارالفتہ مل کر کے 13 صدیوں میں نہ کر سکتے. دو مرنے کی چیز. اور سر آپ خوش ہو رہے ہیں تو فیصلہ کروائے. پورے ملک کو لاطینیت کی جس راہ پر لا کھڑا کرنے کی سازش ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پرسنل لا ختم ہو گیا، ہندو لا ختم ہو گیا، سکھ لا ختم ہو گیا، ادھرمی بن گئے سب. کون برداشت کرے گا؟ اہل حدیث تو کبھی نہیں برداشت کرے گا. آپ فیصلہ کریں گے اس کا. اور اتنے نادان ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک چیز تو ہو رہی ہے، تو متبنہ بل پاس کرو، قرآن کے سراسر خلاف کرو. یہ اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، یہ کرنٹ ایشو ہے اور بالکل اتنا تازہ ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ متبنہ بل بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، عورتوں کے حقوق سے متعلق بھی لگا ہوا ہے. اور آپ 3 طلاق کو جو ایک کر رہے ہیں، 3 تو کہیں پہ جا کے مانتے ہیں، 3 مجلس کی 3 طلاق کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتا. وہ نان لگتے کے مسئلے کو ختم کر رہا ہے. لا کمیشن کے پاس بیٹھیے. یہ تو ہندو لا جب ختم ہو جائے گا تو آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا کہ مسلم پرسن اللہ بچا رہے گا. ہندو پرسن اللہ جب ختم ہو جائے گا، سکھ پرسن چلائے گا. اس وقت آپ کو بڑا صدام کے خلاف خراب لگتا تھا. پتہ نہیں خان کا کیا حال تھا. میں نے تو کم سے کم 25 سالوں کا سفر کیا تھا جس وقت صدام صاحب نے کھیپڑی میں کویت کو ختم کر دیا تھا. اللہ بخشے اس انسان کو کلمہ گو تھا. لیکن ایسی جذباتیت میں بتائیے، ایسے مت ہوئیے. ابھی میں ڈیوی پر تھا NDTV کے، چائے پر بیٹھے مولانا محمد مدنی صاحب کے اور وہ بہت سے لوگ. وہیں گویا کہ اکھاڑا بن جائے وہ NDTV کی آفس شروع ہو گیا. کبھی سعودیہ کو گالی، کبھی اہل سنت کو برا بلا، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. اس عورت نے اتنے ناک میں دم کیے کہ میں شاید چائے پی رہا ہوتا تو وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا. سیڑھی پر آئے وہی چھیڑخانی، بیٹھ گئے ڈیوڈ شروع ہونے سے پہلے وہی چھیڑخانی.
اور ساری دنیا نے دیکھا کہ جب وہ شروع ہوا تو کس طرح کی چھیڑخانی تھی. ہمارے نادان دوستوں نے کہا کہ کاش کے مولانا اینٹ کا جواب پتھر سے دیے ہو. کاش کے ہمارے شاگردوں نے کہا کیا ایسا اہل حدیث کبھی پیدا ہوا ہے جس کے نبی نے وحی کی طرف ہفتوں دیکھے ہیں کہ کب وحی نازل ہو. تمہیں بتاؤں امت کو, انسانیت کو, یہود کو, جو نبی کو جھوٹا تک کرنے کے لیے اور قد قلا کا شیطانوں کا, تمہارے شیطان نے تو تم کو چھوڑ دیا, جبریل امین کو شیطان بنا دیا نعوذ باللہ, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بنا دیا. کہیں ٹیسٹ نہیں آیا, نہ صحابہ کا دوست آیا, نہ ابو بکر کی صدیقیت میں کوئی چوٹ لگی, نہ کہیں سلفیت پر آشا ہے. ہمارے شاگردوں نے پوچھا مولانا آپ مطالعہ کیے ہوتے, یعنی میں دعوے سے کر سکتا ہوں کہ میں نے جتنا پڑھا ہے اسموں کو, جتنا پڑھا ہے میں نے نظریات کو, جتنا پڑھا ہے میں نے جماعتوں کو, میں آج بھی 20 سال سے اس خدشے میں مبتلا ہونے کے بعد میں بہت کچھ جانتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کرتا ہوں, صفحے کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں. لیکن عجیب یہ قوم کیا ہے, جس قوم یہ سے ہوتی ہے, کہاں کا پکھیے ادھڑتی ہوتی ہے. ایک ساتھ ریاض سے فون کر رہے ہیں, پڑھے لکھے آدمی, یعنی مئو میں نے دیکھا ہے صبح مسجد میں کیا مل رہا ہے, سور کا گوشت, اور ٹھیک ہے اسٹیشن کے ساتھ, اسٹیشن کے پاس جو مسجد ہے اس میں, اور وہیں کی مندر میں گائے کا گوشت مل رہا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے, اور فسادات ہوتے ہیں. یہ بھی پکڑ لیجیے, آج وہ شیعہ مسجد میں جا کر کے دو جملے کو اچھاتے ہیں, کیا کچھ پھینکتے, اور پاکستان کی مثال بھی دے رہا تھا, قطیف سعودیہ کا مثال دیا, کویت کا مثال دے بھی رہی ہے. اتنے ناعقل ہیں ہم لوگ. یہاں تو پھیلانے کے جتنے ترتیب ہو سکتے ہیں سب ہو گئے, اور وہی ہم نے نادانی کی طلاق کے مسئلے میں الجھ گئے. ہمارے دانشوروں نے, ہمارے علماء نے ایسا جیسے مسلکی لڑائی ہو قرآن سے, فقہ اسلامی سے, تاریخ اسلامی سے, اور ایسی ایسی حماقتیں تو گویا ابن تیمیہ کا تین طلاق کو ایک تھا. ایسی ظلم و زیادتی بھی شروع کی والا تھا, لیکن ہمارے علماء نے جس سر و ضبط سے کام لیا ہے اور جس ڈھنگ سے جواب دیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہو سکتا ہے. اہل حدیث ہر دور میں یہی کیا ہے. انگریزوں کے خلاف ہوا, گاندھی جی کا مسئلہ تھا, دیش کا بٹوارا ہو رہا تھا, کون جو تھا بفرا ہوا نہیں تھا, لیکن صرف ایک اہل حدیث تھا ابوالکلام آزاد, جس نے کہا کہ اس انسانیت کے بٹوارے کی بنیاد پر ملک کی بٹوارا نہیں ہو سکتا. ابوالکلام آزاد کا اہل حدیث تھا. مدرسۃ العلماء کے بٹوارے اور اس کے تاسیس کی بات کی اہل حدیث سے جو قائم کیے. جمعیت العلماء اہل حدیث نے قائم کیا تھا. آپ 2 سال شروع کی تاریخ پڑھیں کوئی اور نہیں نظر آئے گا, لیکن جتنے جھگڑے آئے بیچ میں اپنے آپ کو کنارہ کش کیا. یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. علماء بھی چھپے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اس سرداری کے لائے خلیفہ اس کو ہونا چاہیے. یعنی ایک فتنہ تھا ہی, ایک دوسرا فتنہ ابن تیمیہ کو کھڑا کر کے 2 بادشاہوں کو لڑاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں, اسلام کے پارا کر دو. ابن تیمیہ سیدھے گئے اور کہا کہ زبر خان کے مقابلے سے آیا ہوں, یہ ہمارا بادشاہ ہے. یہ اتنا گھٹیا ہے جو ان کو جیل میں ڈالا, یہ اتنا گھٹیا ہے جس نے ستایا, یہ اتنا گھٹیا ہے کہ تاتاریوں نے اینٹ سے ایک بجا دیے, لیکن حاکم یہی ہے. اور جب سارے شہر نے امٹ کر کے کہا کہ سرخی سے بدلہ لے لیجیے, فلاں سے بدلہ لیجیے, فلاں کر لیجیے, جانتے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ سب میرے بھائی تھے, یہ علماء ہیں, ان کا احترام فرض ہے. ہمارے پردھان منتری بھی فیصلہ کر رہے ہیں کون سا اسلام تصور اسلام چلے گا اور فلاں نہیں چلے گا. میں نے پوچھا تھا حیدرآباد کے اجلاس میں جو اہل حدیث کا اجلاس نہیں تھا, احمد آباد کے اجلاس میں جو اہل حدیث کا اجلاس نہیں تھا, سب سے بڑے اجمیر سے بھی ساؤتھ کا سب سے بڑا گلبرگہ کے مزار کے سامنے جو عظیم الشان کانفرنس اس میں بھی میں نے سوال کیا تھا. اور کچھ ہی دنوں پہلے میں نے یہ سوال کلیر شریف جس کو کہا جاتا ہے وہاں بھی کیا تھا کہ تم بتاؤ, میں 30 سال سے اہل حدیث ڈھونڈ رہا ہوں برما میں, ایک اہل حدیث نہیں ملا. وہاں کیوں خون کی نتیاں بہائی گئی, کون رہا؟ میرا فرمریانہ میں بتاؤ کہ کئی اہل حدیث تھے, تم بتاؤ ٹاٹا اور رانچی میں کتنے اہل حدیث تھے. اب میں لکھا رہا ہوں مظفر نگر میں کم سے کم 5 مرتبہ میں ریلیف لے کر کے گیا تھا, میرے اہل حدیث کا پتا ہوا تھا, بتاؤ ایک اہل حدیث مجھے سے نہیں ملا. میں نے کہا کہ ہمارے پردھان منتری